24 اکتوبر کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ 24 اکتوبر کو جس حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا، یہ کوئی معمولی قربانیوں کے نتیجے میں نہیں، یہ سینکڑوں تقریباً 100 سال کی قربانیوں کے بعد، اگر اس سارے تناظر کو ہسٹری کو جوڑیں گے تو 100 سال کی قربانیوں کے بعد۔ لیکن لطیف اکبر صاحب اور خواجہ فاروق صاحب بھی ہیں، رحمانی صاحب بھی ہیں، وائس چانسلر صاحب بھی۔ ایک تاریخ کا ایک ایسا گوشہ ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ایک حکومت اس سے پہلے بھی چند دن پہلے 15 دن پہلے بنائی گئی تھی، جو غلام نبی گلکار نام کے سیاسی رہنما تھے، انہوں نے بنائی تھی، لیکن اس کو تسلیم کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کا تعلق احمدی فرقے سے تھا، اور اس لیے کسی نے کشمیر میں ان کی اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا، جب تک کہ 24 اکتوبر کو غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کی سربراہی میں حکومت بنی، تب لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ چلنے کو۔ یہ تاریخ کا ایک گوشہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ کم از کم نوجوان نسل تک یہ بات پہنچ جائے۔ یہاں سید علی گیلانی صاحب کے حوالے سے تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، ان کی قربانیاں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سید علی گیلانی صاحب نے بطور ایک سیاستدان، انہوں نے جمہوری نظام کے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس کے ذریعے وہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلا سکتے تھے، لیکن وہ تمام تر کوششیں جو ہیں بھارتی آئین کے تحت انتخابات میں حصہ لینے سے لے کے تحریک مزاحمت تک، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور آخری وقت تک، آخری سانس تک یہ کہنا کہ کشمیر پاکستان ہمارا ہے، وہ آخری سانس تک اس بات پہ قائم رہے، تو ان کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کی جائے اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ اس کو ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ جو باتیں یہاں ہو گئی ہیں ان کو ریپیٹ کرنے کی بجائے، جو کشمیر کی سیاسی صورتحال ہو، جو لطیف اکبر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، خواجہ فاروق صاحب نے بھی بات کی، ان باتوں کو، جو کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، جو کچھ ہوا پچھلے 72-73 سالوں میں بات کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آج اور کل میں آرٹیکل 370 آف انڈین کانسٹیٹیوشن اور 35A، یہ تو ہندوستان نے جو کرنا تھا تو وہ اس نے کر دیا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، وہ اس نے کر دیا۔ ہم نے کیا کیا، اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے۔ ہم صرف اس کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے بڑا غلط کیا، اس نے تو کیا ہی غلط ہے، وہ تو غاصب ہے، ہندوستان کی حکومت غاصب ہے، اس نے ظلم کرنا ہے، اس نے تو سب کچھ کر دیا۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ خواجہ صاحب ناراض نہ ہو، بات تھوڑی تلخ ہو جائے گی، کہ میں اس وقت اسپیکر تھا، وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے، ہم نے سمجھا کہ بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی اسمبلی کے فورم پہ۔ انہوں نے کہا، جو جملہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا اگر آزاد کشمیر پہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم زبردست جواب دیں گے۔ میں نے کہا یہی دال میں کالا شروع ہو گیا کہ آزاد کشمیر کی طرف ہندوستان دیکھے تو جواب دیں گے، مقبوضہ کشمیر اس سے 7 دن پہلے وہ لے گیا، اس کا پتہ نہیں کیا ہو، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ میں تو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں نا، میں تو کوئی بات نہیں کر رہا خواجہ صاحب، آپ کو بڑے الزام نہیں ٹھہرا ہے، میں نے کہا میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا ریکارڈ میں ثابت نہ کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر پہ حملہ اگر کیا گیا، اس کی طرف میلی نظر سے دیکھا گیا، ہم دندان شکن جواب دیں گے۔ بالکل، ہم سارے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن ہم نے تسلیم کر لیا کہ جس طرح کہ جی وہ ادھر جو تم نے کیا اس کے اوپر تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، ادھر اگر تم نے نظر دوڑائی تو ہم تمہیں جواب دیں گے۔ آج کافی عرصے کے بعد ایک پاکستانی صحافی اعزاز سید نے جو کچھ اس نے کہا وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ بھارت
نے کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا اور پاکستان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم ایک پبلک اسٹیٹمنٹ تو دے دیں گے مگر ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے اور عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک بڑا صحافی ہے اعزاز سید، اس کی خبر ہے اور وہ اس کو، میں کہتا ہوں یہ غلط ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں اس نے غلط کہا، لیکن میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بات ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم نے منزل کا کہیں کھو تو نہیں دیا، کہیں ہم راستے سے بھٹک تو نہیں گئے، کہیں ہم نے کسی اور طرف تو نہیں اس ریاست کو لے کر جا رہے ہیں، ہمیں ان کا جواب دینا پڑے گا۔ آج گلگت بلتستان کو صوبے کی بات ہو رہی ہے، 1956 میں مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی، اس قرارداد کے ذریعے یہ کہا گیا کہ ریاست جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا جائے اور بھارت نے اس کو حصہ اپنا ڈکلیئر کر دیا۔ اس وقت ریاست پاکستان اقوام متحدہ میں جاتی ہے، اقوام متحدہ میں جا کر یہ کہتی ہے کہ جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ بات غلط ہے اور نہیں ہو سکتا، اور سیکورٹی کونسل جو ہے اس پہ قرارداد منظور کرتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پلیبسائٹ از دی اونلی سولوشن فار دس پرابلم۔ آج تقریباً ہم 65 سال کے بعد ہندوستان کے فٹ سٹیپس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان عقل کے اندھوں کو کہنا چاہتا ہوں جو پالیسی ساز ہیں، یہاں ہمارے مظفر آباد والے پالیسی ساز نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر کوئی بات نہ کیجیے، یہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو پالیسی ساز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہندوستان کے فٹ سٹیپس پہ نہ چلیں۔ کشمیر کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ سید علی گیلانی 90 سال کی عمر میں بھی آخری سانس تک کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کو کیا جواب دو گے؟ اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہوگا جب تم ہندوستان کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے کبھی اس کو صوبہ بنانے کی بات کرو گے، کبھی اس کو صوبہ بنانے کی بات کرو گے؟ ہماری زندگی میں تو مجھے نہیں پتا ان کا، لیکن ہماری زندگی میں ہم اس کو تو صوبہ بننے کبھی نہیں دیں گے۔ میں اپنی بات کو، چونکہ خواجہ صاحب اٹھ ہی گئے، حالانکہ ان کے خلاف تو میں نے کوئی بات نہیں کہی، میں نے کہا کہ ان کے پاس کی بات بھی نہیں، اس حکومت کی نہیں، ہمیں پتہ ہے لیمیٹیشنز کا، ہماری حکومت کے آزاد کشمیر حکومت کے لیمیٹیشنز کا پتہ ہے، میں جن کو پیغام دینا تھا ان کو دے رہا ہوں۔ میں صرف نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوراہے پہ آ کر کھڑے ہو گئے، اس دوراہے میں ہم نے تاریخ کا سبق کو یاد رکھنا ہے، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس لیے قربانی دی تھی، اور ایک ہی قربانی تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔